فضا الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر حج سے متعلقہ مسائل کے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں حالت احرام میں اختیار کیے جانے والے ناجائز، مکروہ اور جائز امور کی تفصیل ہم نے ذکر کی تھی۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس سے آگے کے مراحل پر کلام کریں گے۔ جب آپ اپنے وطن سے آپ کی فلائٹ ٹیک آف ہو چکی، آپ حالت احرام میں آ چکے نیت وغیرہ کر کے، اب ان قریب انشاءاللہ آپ کی فلائٹ آپ کے مطلوبہ مقام تک پہنچنے والی ہے۔ اگر آپ کی فلائٹ اولاً جدہ ایئرپورٹ پر جائے گی تو انشاءاللہ آپ ان قریب جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے، اور اگر آپ کی فلائٹ اولاً مدینہ منورہ لینڈ کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ ان قریب مدینہ منورہ میں پہنچنے والے ہیں۔ جب آپ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں تو یہ ذہن نشین رکھیں کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے اور معلمین کے کچھ معاملات کی وجہ سے بعض اوقات وہاں پر 4-5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ تو جب آپ کا یہ وقت وہاں پر گزر رہا ہو تو وہاں پہ انتہائی صبر و تحمل کا اظہار کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور آپ صبر و تحمل کے ساتھ انتظار کریں کہ عنقریب انشاءاللہ آپ کی بس آئے گی اور پھر آپ کو مکہ مکرمہ لے جایا جائے گا۔ اور یہ ذہن اگر آپ پہلے سے بنا کے نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کچھ ناپسندیدہ امور کے ظاہر ہونے کے بعد آپ کی زبان سے کوئی فحش کلمہ جاری ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے اور کوئی خطا سرزد ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو پھر حالت احرام میں چونکہ ان امور کا ارتکاب بہت زیادہ سخت ہوتا ہے تو پھر آپ گناہوں کے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی فلائٹ اولاً مدینہ منورہ جا رہی ہے تو وہاں پہ بھی کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں خصوصاً سامان کی پرابلم ہو جاتی ہے، کیونکہ جدہ ایئرپورٹ پر تو جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پہ بیلٹ سسٹم ہوتا ہے کہ آپ نے جو سامان بیلٹ پر جاری ہے آپ وہاں سے اپنا سامان تلاش کر کے فوراً اپنے پاس رکھ لیں، وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ لیکن مدینہ منورہ میں بیلٹ سسٹم موجود نہیں ہوتا۔ وہاں پہ جو مسافر ہوتے ہیں انہیں الگ بس میں بٹھایا جاتا ہے اور ان کا سامان علیحدہ کسی ٹرانسپورٹ کے ذریعے براہ راست ہوٹل پہنچانے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ تو اس میں پھر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک فلائٹ میں جو افراد آتے ہیں وہ مختلف ہوٹلز میں قیام پذیر ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ایک ہوٹل والوں کا سامان دوسری ہوٹل میں اور دوسری ہوٹل والوں کا سامان پہلی ہوٹل میں پہنچ جاتا ہے، تو اس طرح پھر سامان کے تلاش کرنے میں بھی بعض اوقات وقت گزر جاتا ہے۔ چنانچہ جب آپ مدینہ منورہ پہنچیں اور وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا سامان موجودہ بیگز میں شامل نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً وہاں پہ خدام الحجاج کا عملہ موجود ہوگا جو پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ انہیں وہاں پہ مقرر کیا جاتا ہے حاجیوں کی خدمت کے لیے، تو آپ فوراً ان سے رابطہ کریں اور ان سے رابطہ کرنے کے بعد انہیں اطلاع دیں کہ آپ کا سامان اس ہوٹل میں نہیں پہنچا، تو پھر وہ آپس میں رابطے کرتے ہوئے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ اس وقت آپ کے ساتھ جو فلائٹ میں مزید افراد موجود تھے وہ کس ہوٹل میں قیام کریں گے، تو وہاں پر پھر رابطہ کرتے ہوئے سامان وغیرہ کی تلاش کے سلسلے میں وہ معاونت کرتے ہیں۔ جب سامان مل جائے تو آپ اس ہوٹل سے لا کر اپنی ہوٹل میں اس سامان کو رکھ لیں اور اس کی حفاظت کریں۔ اور یہاں پر مشورہ یہ بھی ہے کہ اس سامان کی تلاش میں بعض اوقات تو 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، بعض اوقات فوراً مل جاتے ہیں اور کبھی کبھی 1-2 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اس لگیج میں آپ وہ سامان نہ رکھیں کہ جس کی ضرورت آپ کو وہاں پہنچتے ہی فی الفور ہو، جیسے دوائیاں ہوتی ہیں
تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ افراد وہاں پر جب جاتے ہیں تو فوراً ہی انہیں دوائیوں کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے، وہ انتظار نہیں کر سکتے. تو یہ دوائیاں آپ اپنے ساتھ ہینڈ بیگز جو آپ کے ساتھ موجود ہوں، ہینڈ کیریز جو ہوتی ہیں، آپ اس میں رکھیں. لگیج میں وہ سامان رکھیں کہ جس کی تلاش یا جس کا ملنا اگر کچھ ڈیلے بھی ہو جائے تو پرابلم نہ ہو. آپ جب وہ سامان آپ کو مل جائے تو پھر آپ وہاں پر اپنا جو سامان ضروری ہے اس کی آپ حفاظت کریں اور پھر آپ وہاں پہ قیام پذیر ہو جائیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں پہ اگر آپ پریشانی کا شکار ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑا شروع کر دیں گے تو یہ معاملات آپ کے مزید بگڑیں گے. صبر و تحمل کا اظہار کرتے ہوئے آپ یہ سارے امور ادا کریں. ان میں کچھ تکالیف آتی ہیں لیکن انشاءاللہ آپ کی تکالیف بہت جلد دور ہوں گی اور آپ کے لیے آسانی فراہم کی جائے گی انشاءاللہ. اور وہ آپ کا جو سامان اگر در تھوڑا کسی اور ہوٹل میں پہنچ بھی گیا تو ایسا نہیں کہ وہ کھو جائے گا، وہ تلاش کے بعد انشاءاللہ مل جائے گا. آپ خدام الحجاج کے عملے سے رابطہ کریں گے تو پرابلم نہیں ہوگی. اور جو مدینہ منورہ میں افراد پہنچے ان کے لیے تو فی الحال عمرے وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے کچھ دن مدینہ منورہ میں قیام کے لیے ہوتے ہیں. جب ان کے ایام مکمل ہوتے ہیں قیام کے، پھر وہ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے عمرہ ادا کرتے ہیں. انہیں فی الحال مسجد نبوی میں حاضری دینی ہوتی ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے انشاءاللہ اس پر ہم اگلے پروگرامز میں کلام کریں گے. یہاں وہ افراد کے جن کی فلائٹ اولاً جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئی ہے، عنقریب انشاءاللہ وہ مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے. تو وہاں پر آپ کے لیے معلمین کی طرف سے ٹرانسپورٹ کا انتظام ہوگا. اس ٹرانسپورٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے. جب آپ کا قافلہ سوئے حرم روانہ ہو تو وہاں پر پھر دوران سفر کسی قسم کی فضول گفتگو، آزادانہ نگاہوں کو چھوڑنا، پہاڑوں کی طرف دیکھنا، راستے میں مختلف گاڑیوں کے نظارے کرنا، مختلف قسم کے افراد نظر آئیں تو ان کو دیکھنا، اونٹوں کو دیکھنا، یہ سارے امور کی طرف توجہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کی توجہ فقط اس جانب ہونی چاہیے کہ عنقریب ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اور جب یہ غلام جرم کر کے آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آقا کی بارگاہ میں آنے کے بعد اسے سزا کی وہی سنا دی جائے، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اسے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے. تو اس خوف اور امید کے عالم میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوں. اور اس وقت آپ کے لیے سب سے افضل ذکر درود پاک اور تلبیہ کا پڑھنا ہے. تو کثرت سے درود پاک اور تلبیہ پڑھتے رہیں اور اس طریقے سے مکہ مکرمہ پہنچیں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر آپ کی کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کے جو سابقہ زندگی میں جو غفلتیں ہوئی ہیں اس کو آپ جتنا یاد رکھیں گے، جتنا اپنے ذہن میں لے کر آئیں گے، انشاءاللہ آپ کے دل پر ایک خاص کیفیت طاری ہوگی. اور اسی کیفیت کے ساتھ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے تو آپ کو روحانیت بھی حاصل ہوگی، وہاں کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، فیض بھی حاصل ہوگا. جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں تو وہاں پہنچنے کے بعد یہ فی الفور ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں، بلکہ آپ مکہ مکرمہ پہنچیں، اپنا سامان ہوٹل میں رکھیں اور بالکل وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، تھوڑا سا فریش ہو جائیں، منہ ہاتھ دھو کر تھک چکے ہیں تو آرام کر لیں. ضروری نہیں کہ آپ فی الفور جو ہے وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے چلے جائیں، کیونکہ بعض اوقات اپنے وطن سے، اپنے گھر سے مکہ کی ہوٹل پہنچنے میں 15 14 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. تو یہ سب سفر چونکہ بہت طویل ہوگا اور اس میں آپ کو آرام کا اچھے انداز سے موقع نہیں ملے گا. تو اس تھکاوٹ کے ساتھ اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے تو عمرے میں ذوق و شوق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ جب رش ہوتا ہے تو طواف میں بھی بعض اوقات 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. سعی جب آپ کریں گے تو سعی کے ساتھ چکروں میں پونا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے. پہلے وہ تھکاوٹ، پھر اس کے بعد یہ تھکاوٹ، تو اس کے بعد جو ذوق و شوق ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا. تو وہاں پہ آپ کو بعض افراد تو ایسے جلد بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ فوراً اپنا سامان پھینکا اور فوراً مسجد حرام کی جانب روانہ ہو گئے، جلدی جلدی عمرہ کیا اور فارغ ہو کر آ گئے. تو ایسے افراد عمرہ کر کے جلدی احرام کی پابندیوں سے باہر تو آ جاتے ہیں، لیکن عمرے کرنے میں جو ذوق و شوق کا حصول ہے وہ انہیں بعض اوقات حاصل نہیں ہو پاتا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر آنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کے سامنے یہ کمنٹس پاس کرتے ہیں کہ ہمیں پہلے عمرے میں تو بالکل مزہ نہیں آیا، اتنے تھکے ہوئے تھے. تو بھائی اتنے تھکے ہوئے تھے تو فوراً عمرہ کرنے کی ضرورت کیا تھی، آرام کر لیتے. تو چنانچہ اس طرح کے کمنٹ سے بچنے کے لیے اور اس طرح کے ذوق و شوق کے بغیر کیے ہوئے عمرے سے بچنے کے لیے
کوشش کریں کہ پہلے آرام کریں، آرام کرنے کے بعد پھر آپ مسجد حرام کی جانب روانہ ہوں اور وہاں پر پھر ذوق و شوق کے ساتھ عمرہ ادا کریں۔ عمرے کی ادائیگی کے لیے جب آپ اپنے ہوٹل سے روانہ ہوں تو پھر وہ یہ کیفیت آپ پر طاری ہونی چاہیے کہ ان قریب آپ کو اپنی دیدار کی، اپنی قسمت کی معراج حاصل ہونے والی ہے کہ انشاءاللہ ان قریب آپ کعبہ معظمہ کی عمارت کے سامنے ہوں گے۔ تو وہی ندامت والی کیفیت ہو، وہی اپنے گناہوں کو یاد کرنے والی کیفیت ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ وہاں پر پہنچیں تو بڑی بڑی عمارتوں کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے بہت سنا تھا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی کلاک ٹاور ہوتا ہے تو اس کی تلاش کرنا شروع کر دیں۔ وہاں پہ مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہوں تو لوگوں کے چہروں پہ نگاہ ڈالنا شروع کر دیں کہ بھئی فلاں مقام سے آئے ہوئے لوگ کیسے لگتے ہیں، وہاں سے آئے ہوئے لوگ کیسے لگتے ہیں، اور اطراف میں یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ ہم جب ہوٹل سے مسجد حرام جائیں گے تو کون کون سے کھانے کے ریسٹورنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں، کون کون سی ایسی شاپس ہیں کہ جہاں سے ہم خریداری کر سکتے ہیں۔ یعنی راستے بھر آپ اپنی ان چیزوں کی طرف توجہ کریں، آپ ان چیزوں کی پلاننگ کریں۔ اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ کی توجہ کا مرکز صرف یہ ہونا چاہیے کہ ان قریب انشاءاللہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور عمرہ ادا کروں گا۔ پھر جب آپ مسجد حرام کے قریب پہنچیں تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ باب السلام سے داخل ہوں۔ یہ آپ معلوم کر لیجئے گا کہ باب السلام کون سا مقام ہے۔ یہ خاص مقام ہے جہاں سے مسجد میں داخلہ یہ بہتر ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے، تو آپ باب السلام سے آپ مسجد حرام میں داخل ہوں۔ اور پھر جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوں تو کوشش کریں کہ آپ کی نگاہیں نیچی ہوں اور فوراً آپ اس انداز سے داخل نہ ہوں کہ آپ کی نگاہ فوراً کعبہ معظمہ پر پڑ جائے، بلکہ آپ نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے کوئی کونا تلاش کریں، ایسی جگہ تلاش کریں کہ جہاں آپ یکسوئی کے ساتھ دعا وغیرہ مانگ سکیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ مسجد حرام کے دروازوں سے داخل ہوتے ہیں تو بعض دروازوں سے داخلے کے وقت فوراً ہی کعبہ معظمہ کی عمارت سامنے موجود ہوتی ہے، اور جب آپ وہاں سے داخل ہوں گے اور نگاہ فوراً پڑ جائے گی تو آپ وہاں پر ذوق و شوق کے ساتھ دعا نہیں مانگ سکیں گے، یکسوئی کے ساتھ نہیں مانگ سکیں گے۔ لوگوں کا گزر بھی ہو رہا ہوگا، بیچ میں کوئی دھکے لگ رہے ہوں گے، تو نگاہیں نیچی کی ہے جب آپ داخل ہوں گے اور پہلے ایسی مقام تلاش کر لیں کہ جہاں پہ ذوق کے ساتھ آپ دعا کر سکیں، وہاں پہ کھڑے ہوں، اور جب آپ کھڑے ہو جائیں پھر آپ کعبہ معظمہ کی جانب نگاہ ڈالیں۔ اور یہ وہ مقام ہے، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں آپ جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی، جیسا کہ حدیثوں میں اور روایتوں میں آتا ہے۔ تو وہاں پہ پھر آپ کوئی دعا مانگیں، کوئی بہترین دعا، اور سب سے مناسب دعا یہ ہے کہ وہاں پہ یہ التجا کی جائے کہ اے رب کریم، میں جو جائز دعا اس مقام پر مانگوں وہ میرے حق میں اگر بہتر ہو تو اسے قبول فرما، یہ دعا آپ مانگ لیں۔ اور جب آپ کعبہ معظمہ کی عمارت پر نظر ڈالیں گے تو یقیناً وہ ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بے اختیار انسان کی آنکھوں سے آنسو بھی روانہ ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ پھر انسان کو یہ بھی بعض اوقات اندازہ نہیں ہو پاتا کہ اطراف میں کون موجود ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، ہوش و خرد ایسے مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ تو یہ آپ جب وہاں پر پہنچیں گے تو وہاں کی کیفیات بالکل الگ ہوں گی۔ اب وہاں پر آپ گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کریں، التجائیں کریں، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں، اور جتنا آپ وہاں پہ آنسو بہا سکتے ہیں بہا لیں، اور وہاں پہ سچی توبہ کریں، اور وہاں پہ یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ اے رب کریم، جو سابقہ زندگی میں ہوا سو ہوا، اب انشاءاللہ عز و جل میں اپنی آئندہ آنے والی زندگی کو تیری فرما برداری، تیری اطاعت میں گزاروں گا، اور انشاءاللہ میں کسی قسم کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ کی حاضری ہونی چاہیے، تو آپ کو انشاءاللہ یہ کیفیت، وہاں کی روحانیت، وہاں کی برکتیں ساری زندگی یاد رہیں گی۔ اور اگر آپ نے بے دلی کے ساتھ وہاں پہ حاضری دی اور کیفیت اپنے آپ پر طاری نہ کی تو پھر وہ کیفیات یاد نہیں رہتی، اور اس سے وہ کما حقوق جو اس کی روحانیت کی لذت ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتی۔ اس طرح آپ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کریں، دعائیں کریں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت ذوق و شوق حاصل ہوگا۔ پھر جب آپ دعاؤں سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد اب آپ نے عمرے کا آغاز کرنا ہے۔ عمرے کا آغاز کرنے سے پہلے خلاصہ بس عمرے کا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ عمرے کی ادائیگی میں اولاً طواف کیا جاتا ہے، طواف کے بعد 2 رکعتیں نفل ادا کی جاتی ہیں جو طواف کا واجب ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد سعی کی جاتی ہے، اور سعی کے بعد حلق یا قصر کروائے جاتے ہیں۔
تو یہ 4 چیزوں کا نام عمرہ کرنا ہے. طواف کرنا، طواف کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنا، 2 رکعتوں کے بعد سعی کرنا، اور سعی کے بعد حلق یا قصر کروانا. یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ عمرے کا خلاصہ ہے. ان 4 چیزوں کا اگر آپ نے ادا کر لیا تو آپ کا عمرہ ادا ہو جائے گا. اب جب آپ عمرہ کی جانب جائیں، عمرہ کے لیے روانہ ہوں، تو کعبہ معظمہ کے قریب پہنچ کر پہلے 2 چیزیں آپ نے وہاں پہ اختیار کرنی ہوں گی. ایک کہلاتا ہے استباع. استباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو اوپر کی چادر ہے، اس اوپر کی چادر کو سیدھے کاندھے کے بغل کی جانب سے لے کر آئیں اور سیدھا کاندھا آپ کھولا رکھیں. یہ استباع آپ کے لیے سنت ہے، اور یہ سنت صرف دوران طواف ہی ہے. تو آپ دوران طواف یہ استباع کر لیں. دوسری چیز جو دوران طواف کرنا سنت ہے وہ رمل ہے. رمل کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اکڑ کر چلنا، تھوڑا سا پھیل کر، اور اپنے بازوؤں کو، شانوں کو ہلاتے ہوئے چلنا، اور یہ اس کو کہا جاتا ہے رمل. یہ رمل جو ہے وہ طواف کے ابتدائی 3 چکروں میں ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے نارمل اسپیڈ سے ہی چلنا ہے. لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ اگر دوران طواف رمل کرنے میں خود کو یا دوسروں کو اذیت ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر آپ اسے ترک کر دیں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اکڑ کر چلیں. یہ نہیں کہ وہاں پر جب آپ دیکھیں گے تو کچھ افراد اچھلتے کودتے ہوئے وہاں پر روانہ ہوتے ہیں اور وہ اچھلتے ہوئے رمل کر رہے ہوتے ہیں اور بھاگ رہے ہوتے ہیں. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، بلکہ چلنا اپنے نارمل اسپیڈ میں ہی ہے. بس شانوں کو تھوڑا اکڑا کر آپ نے چلنا ہے. اسے کہا جاتا ہے رمل. اگر آپ یہ کر سکیں، رش وغیرہ نہ ہو، تو یہ سنت ہے. اور اگر ترک کر دیں بلا وجہ بھی اگر کسی نے ترک کیا تو بہرحال یہ سنت کا ترک ہوگا، جو کہ مناسب نہیں ہے، لیکن اس سے طواف پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری چیز یہ کہ دوران طواف طہارت کا قائم ہونا یہ بھی ضروری ہے. یعنی آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے. اگر آپ نے بے وضو طواف کے چکر لگا دیے تو اس میں پھر دم لازم ہو سکتا ہے. اب طواف کس انداز سے کرنا ہے اور یہ عمرہ کیسے کمپلیٹ ہوگا، انشاءاللہ عز و جل اس کی تفصیل اور حج کی ادائیگی کی تفصیل ہم اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.